سرکار لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے وہ کام کرنا بھی چھوڑ دیے ہیں جو آج سے چند سال پہلے تک ہم بآسانی اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے اور ہم کسی کے محتاج نہیں ہوا کرتے تھے, کسی مکینک کے, کسی الیکٹریشین کے, کسی پلمبر کے. آج ہم معمولی کاموں کے لیے بھی, چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں, ہم معمولی کاموں کے لیے, اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی ان لوگوں کے محتاج ہو کے رہے. ہائے یہ تو تم نے میرے دکھتے کام پہ ہاتھ رکھ دیا. اچھا, امان سے میں اتنا شوقین ہوتا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے خود کام کرنے کا. مجھے یاد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے شوق ہی بڑی عمر میں پورے کر دیے یار. کیا مطلب ہے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنے والا. میرا مطلب ہے کہ یار سیریسلی یار لیا کرو خدا کے لیے. میں نہیں, میرے جیسے جتنے بھی ینگ مین ہوتے تھے وہ خود سٹول پہ چڑھ کے پنکھا ٹھیک کر لیتے تھے, بلب ٹھیک کر لیتے تھے, سوئچ ٹھیک کر لیتے تھے, ایون موٹر جو گھر میں لگی ہوتی تھی اس کو بھی چھوٹا موٹا نقص خود ہی ٹھیک کر لیتے تھے. بلکہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, یہ میں واقعی تمہیں سچی بات بتانے لگا ہوں, کہ ہمارے گھر میں کوئی مستری لگتا تھا نا, اگر جسے راج کہتے ہیں, یہ اینٹیں شینٹیں لگانے والا, تو میرے والد صاحب اس کو اللہ بخشے وہ اس مستری کو کہہ دیا کرتے تھے کہ یار مزدور لانے کی ضرورت نہیں, 4 مزدور ہیں گھر میں, ہم 4 بھائی, چاروں کے چاروں اس کے ساتھ کام کراتے تھے. اچھا, جب کام کرواتے تھے تو سیکھتے بھی تھے کام. آج تم دیکھ لو کہ ہمارے گھر میں کوئی اگر مکینک یا کوئی پلمبر یا مستری کو کام کر رہا ہے تو ہم خود بھی اور ہمارے بچے بھی آرام سے اندر آ کے ویڈیو گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں یا ٹی وی دیکھنے لگ جاتے ہیں. ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, کمرے میں بند کر دیتے ہیں بچوں کو کہ بیٹے مستری آ گیا آپ کمرے میں چلے جائیں اور جا کے کمپیوٹر لگا لیں, جاؤ میرا بیٹا. ہائے ہائے ہائے, اور صرف کمپیوٹر کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں, پتہ ہی نہیں رہا بچوں کو گھر کے معاملات. صرف کمپیوٹر ٹھیک کرنا آتا ہے. وہ آتا ہے بس, اور کچھ نہیں ٹھیک کرنا آتا, اسی لیے خود بھی نہیں ٹھیک رہے. اچھا, اس صورتحال کی میرا خیال ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ بھی ہم پہ ہی عائد ہوتی ہے, ماں باپ پہ, کہ ہم نے بچوں پر اتنا ٹرسٹ نہیں کیا یا بچوں کو اتنا تاناسانی کا عادی بنا دیا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا. ماؤں نے بچیوں کو, آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بچیاں کم عمری میں سب کچھ گھر کے کام کر لیا کرتی تھی, کھانا پکانے سے لے کر سینے پرونے تک. سر پہلے یہی سیکھنے کا کام گھر سے شروع ہوتا تھا, لیکن اب اسے بھی سکھانے کے لیے انسٹیٹیوٹس بن گئے ہیں جہاں پہ شارٹ کورسز ہوتے ہیں. ہاں, یہ بچیاں کھانا پکانا, یہ وہ والدین جو مائیں جو ہوتی تھی گھر میں وہ سکھا دیا کرتی تھی. جو بھی کھانا پکاتا تھا. ہاں, یا جو کیا مطلب یار, مطلب گھر بات جاری رکھا کرو یار. تم مجھے ایمان سے جو رستے چلتے ہوئے گھوڑے کو چھانٹا نہیں مارتے. تو میری نارمل بات کا بھی الٹا مطلب نکال لیتے ہو. نہیں, بڑی نارمل بات کرتے تھے. یہ جو ابھی تم نے کی ہے نا, یا جو بھی پکاتا تھا گھر میں وہ والا ہے نا, خامد کے علاوہ آگے کو جن پکا جاتا ہے ہانڈی. خامد کے علاوہ ظاہر ہے ایک بندہ اندر سے کانشیس ہے تو وہ پکڑتا ہے نا بات کو. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بچیوں کو مائیں بڑی تربیت دیا کرتی تھی, بچوں کو, لڑکوں کو باپ بڑی تربیت دیا کرتے تھے, ماں بڑی تربیت ٹریننگ کرتی تھی ان کی. بچیوں کو کھانے وانے کے علاوہ یار سلائی کڑھائی, مجھے یاد ہے اب کہیں وہ قریشی والا وہ رینگی نہیں دیکھا لکڑی کا جس میں کپڑا پسا کے لگی ہوتی تھی, کڑھائی کر رہی ہوتی. کبھی اب کسی گھر میں تمہیں وہ سلائی نظر آئی ہیں, سلائیاں اور ساتھ وہ ان کا گولا. اچھا, اب یہ بھی کئی لاجک پیش کرتے ہیں, نہیں جی سویٹر ہو ہی بڑا سستا کیا ہے گھر میں, کیا ضرورت ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں, جتنا سستا وہ سویٹر پڑتا تھا وہ آج بھی اتنا ہی سستا پڑتا ہے. سستے کے علاوہ اس میں محبت شامل ہوتی تھی بننے والے کی. یار محبت نہ بیچ میں ڈالو یار, تم تو بالکل ہی ایمان سے پرجائی سے بہت ہی ڈرتے ہو. یہ اب تم بدلہ لے رہے ہو. بدلہ نہیں لے رہا یار, محبت کے علاوہ تم سستا پن اس کا دیکھو. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ جو خواتین ہوتی تھی وہ لنڈے سے پرانے سویٹر لاتی تھی, ان کو گرم پانی میں دھو کے اچھی طرح اس کو بہترین واش کر کے اس کی اون کھول کے اس کو فریش اون بنا کے گرم پانی سے وہ ذرا پھول جاتی تھی, پھر فریش ہو جاتی. وہ سستی بہت پڑتی تھی بلکہ مفتی پڑتی تھی. وہ بیچاریاں گھر بیٹھ کے سلائیوں کے ساتھ سویٹر ان کے سارے بچوں کو, خامد کو, بلکہ دوسرے گھروں میں بہنوئی کا, مامے کا, چاچے کا سویٹر بھی اون دیتی تھی. اچھا, پچھلے دنوں برطانوی اخبار میل میں ایک مختلف ایج گروپس کا انہوں نے سروے کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 70% جو نوجوان ہیں, برطانوی نوجوان, ان کو بٹن ٹانکنا نہیں آتا. تو برطانوی کیا, یہاں کے بھی کئی نوجوانوں کو نہیں آتا بٹن ٹانکنا. آپ بٹن کی بات کریں جی صاحب, لڑکوں کو لیسز باندھنے نہیں آتے. یہ تم نے تو ویسے بات کیا, خدا کی قسم اسے بھی نہیں باندھنے آتا.
میں ایک دن اس کو لیسز باندھتے ہوئے دیکھ رہا تھا, میری ہنسی نکل اچھا، گئی. کیسے؟ وہ تسمے کا مور سا بنا کے نا اس کے اندر سے پھر اس کو ایسے گزار رہا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کو پین میں سے ہی پار رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. اس سروے کے مطابق سنو تو صحیح ہے, فضول میرے پیچھے پڑ گیا. نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں؟ نہیں مجھے واقعی نہیں آتا. اس سروے کے مطابق 90% جو برطانوی بچے جن کی عمریں 8 سال سے کم ہیں ان کو لیسز باندھنے نہیں آتے. بس صرف 8 سال سے کم رہنے کے لیے تسمے باندھنے نہیں سیکھ رہا ہے. اچھا پہلے خواتین جو ہیں وہ بچیوں کو توجہ دینا شروع ہو جاتی تھی. بیٹیاں جب مجھے یاد ہے کہ پونی کو ہونی شروع ہو جاتی تھی نا بچی کی اور گت بننی شروع ہو جاتی تھی, پھر ماں کو بچی کی پڑ جاتی. صحیح بالکل. اس کی وہ تیاری شروع کر دیتی تھی کہ اسے کس طرح میں نے ایک مکمل خاتون بنانا ہے, کار بار سنبھالنے کی اس کو کیسے ٹریننگ دینی ہے. اب کیا ہے, اب کیوں نہیں بڑا ٹریننگ دیتی؟ اس لیے کہ خواتین کے اپنے شوق ہی نہیں پورے ہوتے. بچیاں بھی ان جتنی ہو گئی ہوتی ہیں, ان کی اپنا سرخی پاؤڈر ہی نہیں موقتا. ہاں میں نے کئی خواتین کو دیکھا, بزرگ ترین خواتین میری مائیں ہیں, میری بہنیں ہیں, میں بڑے ادب کے ساتھ عری کروں گا, اس عمر میں بھی وہ سرخی لگا رہی ہوتی ہیں جس میں 1.5 گھنٹہ پکڑ پکڑ کے ہونٹ چونکہ بیچارہ بزرگ ہو گیا ہوتا ہے, کھینچ کھینچ کے اس کو ایسے لگا رہی ہوتی ہیں. مطلب جتنی دیر میں وہ سرخی لگاتی ہے نا, اتنی دیر میں وہ بچی کو گوبھی گوشت بنانا سکھا سکتی ہے. اور باپ صرف لاڈ پیار کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کام کاج نہیں سکھاتا یا کام کاج سیکھنے نہیں دیتا. ہاں یار میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ نوکر اگر بچے کو نام سے بلا رہا ہے تو پاس سے جھاڑ دیتے ہیں کہ تم نے کیوں اس کو ارشد کہا, ارشد صاحب کیوں نہیں کہا. حالانکہ نوکر بزرگ ہے, بچہ ارشد چھوٹا سا ہے, نہیں اس کو صاحب کہو. بھائی اس بیچارے نوکر نے تو تنہا لینی ہے, اسے کیا, اس کو ارشد صاحب کیا, ارشد سے پہلے بھی صاحب لگوا لو, صاحب ارشد صاحب وہ کہہ دے گا. اپنا بچہ جو اتنی سی عمر میں آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے صاحب ہی کہا جائے, چھوٹی سی عمر میں ہی آپ اسے صاحب کے 2 مچھلے میں پھنسا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو صاحب سے زیادہ بڑی عزت عطا فرمائے, اللہ پاک کرم کرے اس پہ. مگر دھوپ اور چھاؤں دونوں چیزوں کی بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے. بالکل. یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.